بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور ہمارے پیارے راج دلاروں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہوں آسیہ قادری، راج دلارا یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت اور روزے کے مقاصد۔ ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور آ گیا وہ عظیم شاہکار مہینہ جس کا تھا ہم سب کو انتظار، جس کے استقبال کی تیاریاں ہم ماہ رجب اور شعبان المعظم سے ہم نے شروع کر رکھی تھیں، یعنی اللہ رب العزت کا وہ عظیم مہمان مہینہ، وہ عظیم علی شان مہینہ، وہ مقدس مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں، رفتوں، عظمتوں، شانوں اور بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد سے روحوں کو سرور مل جاتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار نصیب ہو جاتا ہے، کہ جس کی آمد سے شجر ایمان پر نیکیوں کے پھل پھول کھلتے ہیں، جس کی آمد نوید بہار بن کر آتی ہے، جو عاشقوں کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بن کر آتا ہے، جو عاشقوں کے لیے قرب الہی کا پیام بن کر آتا ہے، جو اہل ایمان کے لیے تقویٰ کی خیرات لے کر آتا ہے، جو اپنے دامن میں صبر و شکر، توکل و رضا اور ایمان کے تحفے سموئے ہوئے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ویران دلوں پر اللہ کی رحمتوں کی گھٹا بن کر برستا ہے، گناہ گاروں، خطا کاروں اور سیاہ کاروں کے لیے اللہ کی مغفرت اور بخشش کا مزدہ جاں فضا بن کر آتا ہے۔ آمد رمضان مرحبا مرحبا، اللہ کا بڑا احسان مرحبا مرحبا، ہر مومن کی جان رمضان کی شان۔ جی ہاں ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ بار، کروڑہا بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی عظیم برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں اور ان نورانی ساعتوں سے اپنے دامن کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدا کرے ہر سال رمضان آئے اور ہم زندگی کے آخر لمحوں تک اس کی مبارک ساعتوں اور سے لطف اندوز ہوتے رہیں، اپنے دامن اس کی برکتوں اور سعادتوں سے بھرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا امت مسلمہ پر احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، وسیلے میں، حضور کے تصدق سے، حضور کے وسیلہ جلیلہ سے امت مسلمہ کے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندوں کو بخشنے کے لیے اپنی ایک رحمت کا بہانہ بنا دیا، ہمارے لیے رمضان کو ایک بہت بڑا بخشش کا وسیلہ بنا دیا۔ ناظرین، جب اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی بخششیں، اس کی عنایات اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہیں تو رمضان المبارک کا آغاز ہو جاتا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، رمضان کی آمد ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی مقدس ترین کتاب، آخری الہامی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو رہتی دنیا تک سرچشمہ ہدایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی روشن نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس کے روزے دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے،
اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں 9واں مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ سارے باقی مہینے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے مہینے ہیں، مگر اس مہینے کو اکرام بخشنے کے لیے، تقدس بخشنے کے لیے، تعظیم و تکریم بخشنے کے لیے، عظمت و رفت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس ماہ مبارک کے جو اجر اور جزا ہے اس کو بھی اپنی رضا پر رکھا ہے، یعنی جس کو چاہے جتنا چاہے بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائے، یعنی جسے جتنا چاہے گا حساب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ ماہ مقدس ہے جس کی تیاری اور استقبال کے لیے حضور رجب اور شبان سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے کہ اللہم بارکنا لانا فی رجب و شبان و بلغنا شہر رمضان، کہ اللہ ہمارے شبان میں برکت ڈال اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر لپیٹ دیا کرتے تھے کہ اے بستر، اب تجھ سے جدائی ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی حضوری کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے صحن میں جمع فرماتے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر استقبال رمضان پر خصوصی خطبہ ارشاد فرماتے، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آیا ہے جس میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے افضل، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگ افراد میں قرار دیا ہے، اور اس میں تمہارا سانس لینا اور تمہارا تسبیح کرنا اور اس میں تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے، اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا کرم کیوں کیا، اتنی عنایت کیوں کی، یہ نیکیوں کا یہ لوٹ مار سیل میلہ کیوں لگایا، اتنا سستا سودا کہیں سے ملتا ہے، ایسی فضا قائم کر دی، ایسا ماحول، ایسی انوائرمنٹ، ایسا ایٹماسفیئر پیدا کر دیا، ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ جس میں ہر طرف نیکیوں کے پھل پھول کھلے نظر آتے ہیں، اور جس میں ایمان کے درخت پر تازگی اور بہار آ جاتی ہے، جس میں کوئی تھوڑا سا عمل بھی کرتا ہے، جو تھوڑا سا مجاہدہ بھی کرتا ہے، تھوڑی سی محنت بھی کرتا ہے، تو اس کو اس کا کئی گنا بڑھ کر عمل دیا جاتا ہے، اس کو کئی گنا بڑھ کر صلہ دیا جاتا ہے۔ ایسا سستا سودا کہیں دنیا کے کہیں بازار میں نہیں ملتا کہ آپ 1 روپے کے بدلے میں 1 روپے میں بدلے میں 10 گنا عام دنوں میں جو ایک چیز پاتے ہیں، وہ ان دنوں میں آپ 10 سے 70 گنا جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے میں عفظ ملے، بلکہ 70 سے 700 گنا اور 1000 گنا تک بڑھا دیا جائے، یعنی عمل آپ کا ایک ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو 70 سے 700 گنا تک جزا مل رہی ہے۔ اگر دنیا میں کہیں ایسی لوٹ مار سیل لگی ہے تو بتائیں کون اتنا سستا سودا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ پیارا مقدس مہینہ ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے
کہ اگر 11 مہینوں میں انسان دنیا کے دھندوں میں مگن رہتا ہے، دنیا کے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اپنی غفلت، اپنی نادانی اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اگر اپنے مہربان رب سے غفلت برتتا ہے، اپنے مہربان رب کو بھولا بیٹھتا ہے، اس کی بندگی کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس کی فرض نمازوں سے کوتاہی کرتا ہے، اس کے احکام بجا لانے میں کوتاہی کرتا ہے، اور مسلسل گناہ کر کر کے جب اس کے دل کی حالت بھی، اس کا دل ایک انتہائی زنگ آلود ہو جاتا ہے، سخت پتھر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا موسم 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا منتخب کیا جو ایمان والوں کے لیے بہار ہے، کہ جیسے موسم بہار آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف شادابی نظر آتی ہے، ہریالی نظر آتی ہے، تھوڑی سی محنت بھی کر لیں تو پھل پھول اور پودے جو ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھول لانا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف پھول کھلتے نظر آتے ہیں، اجڑے ہوئے درخت بھی، خزاں رسیدہ درخت بھی، وہ بھی ہرے بھرے نظر آتے ہیں، پھلوں پھولوں سے لدے نظر آتے ہیں۔ تو ایٹ دا سیم جیسے دنیا میں موسم بہار کی برکت سے ہر طرف ہریالی اور شادابی ہو جاتی ہے، پھل پھول کھلتے نظر آتے ہیں، ایٹ دا سیم ایمان کی دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے ایمان المبارک کا مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے، کہ جس میں اگر آپ ایک عمل کرتے ہو، جس میں فرض جو ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا درجہ اختیار کر جاتا ہے، جس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک درم جو ہے وہ 70 گنا تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں ایک عمرہ اگر عمرہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کے گھر کا، حرمین شریفین کا، تو وہ حج کا برابر درجہ اختیار کر لیتا ہے، جس میں اگر ایک رمضان حرمین شریفین میں نصیب ہو جائے تو 1,00,000 رمضان کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ دن بھی وہی، راتیں بھی وہی، سورج بھی وہی، چاند بھی وہی، انسان بھی وہی بندے، وہی کائنات، وہی نظام کائنات، پھر ایسی کیا بات ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار بندے بھی جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے سال بھر کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، مگر وہ بھی آج مسجد کی طرف کشا دوڑے چلے آ رہے ہیں، نماز صلاۃ التراویح ہو رہی ہے، صلاۃ التہجد ہو رہی ہے، فرائض نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے، صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی غفلت اور نادانی ایک دم سے کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس کا یہ سب رمضان کی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے موسم کو ایسا بنا دیا ہے، اس کے اندر ایسی اپنی انوار و تجلیات اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نزول قرآن کی نسبت سے رب کائنات کی رحمتیں جھوم جھوم کر اس میں برستی ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت 3 اہم فیصلے فرماتے ہیں، 3 اہم امور کے بارے میں فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں کن چیزوں کی وجہ سے، 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، 2 چیزیں گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عام طور پر سبب بنتی ہیں، باعث بنتی ہیں۔ ایک نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش اور اس کی بڑھتی ہوئی سرکشی، اور دوسرا شیطان کا مکر و فریب۔ شیطان جو ہمارا اصلی دشمن ہے، وہ جو ہماری رگوں میں
خون کی طرح دوڑتا ہے، جو ازل سے، جس نے ازل سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں ہر صورت میں ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور ہمیں دوزخ کا حقدار بنائے گا، دوزخ کے گڑھے میں ڈالے گا۔ مگر یہ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے اس ازلی دشمن شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، سرکش جنات کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں ڈال کر جکڑ دیا، قید کر دیا۔ اب اس ایک ماہ تک کے لیے تو وہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تنگ کرنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ نمبر 2، جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ آپ دیکھیں جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو اور حوروں کو آراستہ پہراستہ، جنت کو آراستہ پہراستہ کیا جاتا ہے۔ حوریں بھی سج دھج کر اپنی اپنی بالکنیوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اپنی جنتیوں کو آوازیں دیتی ہیں، تو جنت سج جاتی ہے کہ اے ہے کوئی ہمیں آباد کرنے والا، اے جنت کو یوں سنورنا اور جنت کے دروازوں کا یوں کھول دیا جانا، اس کی بھی ایک تاثیر ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خوبصورت اور فرحت امیز اور خوبصورت ہوائیں جو ہیں وہ اس دنیا پر آتی ہیں، جو اہل ایمان اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ ایک نورانی ساعتیں اور نورانی گھڑیاں جو ہیں وہ چینجنگز آ جاتی ہے فضا میں، ماحول میں، موسم میں، اور بالخصوص وہ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ پھر یہ جو دوزخ کے دروازے کو بند کر دینا، یہ بھی میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ جب شدت ہوتی ہے گرمی کی، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، اس میں فضیلت ہے، کیونکہ دوزخ کی بھاپ جو ہے وہ اس کی شدت جو ہے وہ زمین پر جب آتی ہے تو زمین پر گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ جب دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تو وہ دوزخ کی اثرات وہ جو ہے وہ بھی زمین پر آنا کم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے بھی ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا خوبصورت ایٹماسفیئر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک قدرتی نظام جو ہے، ایک موسم بہار جو ہے ایمان کا، وہ پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی نیکی کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی بیج بوئے، کوئی ہل چلائے، کوئی روزے کے ذریعے، کوئی نمازوں کے ذریعے، کوئی صدقات و خیرات کے ذریعے، کوئی تسبیحات کے ذریعے، کوئی درود و سلام کے ذریعے، کوئی استغفار کے ذریعے، جو بھی بیج بوئیں اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈال دے، اتنی برکت ڈال دے اپنی طرف سے کہ وہ ہمارے شجر ایمان پر پھر صبر کے اور شکر کے اور توکل کے اور کہیں رضا کے پھول کھلے نظر آئیں، وہ پھول کھلتے چلے جائیں، اور پھر اللہ کی لذت کے، اللہ کے دیدار کی لذت کی، اللہ کی محبت الہیہ، خشیت الہیہ، دیدار الہیہ، عشق الہیہ کے پھول بھی ہیں جو وہ اس شجر ایمان پر کھلتے نظر آتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر رات لاکھوں لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے، بلکہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اس ایک رات میں اتنے گناہ گار، اتنے جہنمیوں کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے جتنا شروع پورے رمضان سے لے کر آخر تک۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جس نے بھی کوئی ایک نیک عمل کیا تو اس کا اجر دوسرے مہینوں میں کیے گئے فرض کے برابر ہے۔ جس کسی نے رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کیا تو اس کا اجر دیگر مہینوں میں ادا کیے گئے 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، کہ جو صدقہ رمضان کے مہینے میں دیا جائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والا رمضان المبارک میں ادا کردہ عمرے کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ تو یوں رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، خواہ وہ نوافل ہوں، خواہ وہ تسبیحات ہوں، خواہ وہ ذکر اذکار ہوں، درود شریف ہو، الغرض کوئی بھی عبادت اور نیک عمل جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، جب وہ عمل رمضان میں کیا جائے جس کا وعدہ کیا گیا، جس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، جب وہ عمل رمضان میں کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اس لیے جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو سارے اسلاف، اولیاء و صالحین خیرات اور عمل خیر کی برکثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کثرت سے صدقات کیے جاتے ہیں، خیرات کی جاتی ہے، عبادت میں زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہ سارا سال جنہوں نے فرض نمازوں میں کوتاہی کی ہے، وہ کم از کم اپنی فرض نمازوں کی ادائیگی میں پختگی اور استقامت اختیار کریں اور انہیں قائم کریں۔ اس طرح جو لوگ نماز پنجگانہ میں پہلے سے پابند ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ نفلی عبادات جیسے صلاۃ التراویح ہے، صلاۃ التہجد ہے، صلاۃ الاوابین ہے، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الچاشت، مسنون نفلی عبادات ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ واضح رہے کہ اگر رمضان مبارک کی ساعتوں کا یہ عالم ہے، پھر رمضان المبارک میں رکھا ہوا روزہ بھی عام روزوں جیسا نہیں رہتا۔ امام ابراہیم نخعی فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1000 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ بے شک کسی بھی نفلی کوئی بھی روزہ ہو، خواہ وہ کتنا بھی مبارک ہو، کتنا بھی مقدس ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی عاشوراء کا روزہ رکھے، حتیٰ کہ کوئی 15 شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھے، مگر وہ نفلی روزے ایک رمضان المبارک کے فرضی روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کا ایک رمضان المبارک کا روزہ خدا نخواستہ چھوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں یا کسی انجانے میں، تو اگر وہ سارا سال بھی اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں روزے رکھے تو اس ایک فرضی روزے کے برابر وہ اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ رمضان المبارک میں روزے کا اجر و ثواب بڑھنے کا تعلق زمان سے بھی ہے اور مکان سے بھی ہے۔ نسبت زمانی سے بھی چیزوں کا درجہ اور قبولیت اور فضیلت اور اجر بڑھ جاتا ہے، اور نسبت زمان سے بھی اعمال کی قبولیت کا، فضیلت کا مقام اور رتبہ، درجہ اور اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح نماز ہی ہے، مگر جب ہم مسجد حرام، مسجد نبوی یا مسجد اقصی میں یہی نماز پڑھیں تو مکان کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے اس نماز کا اجر عام نمازوں جیسا نہیں رہتا، بلکہ کئی 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حرم میں مکہ میں رکھے گئے رمضان کے روزوں کا اجر بھی دوسرے روزوں سے زیادہ ہے۔ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا اور وہیں روزے رکھے اور نماز تراویح میں حسب استطاعت قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دوسرے مقامات کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ماہ رمضان المبارک تو وہی تھا جو پوری امت مسلمہ کو نصیب ہوا، لیکن جب کسی مسلمان کو وہی رمضان مکہ مکرمہ میں نصیب ہو گیا، مسجد نبوی میں نصیب ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا اجر 1,00,000 ماہ کے برابر لکھ دیا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا، دو روایات میں آتا ہے کہ پہلے عشرہ میں یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے،
یا حیو یا قیوم برحماتک استغیث، پھر ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کم از کم اگر یہ تسبیحات اگر ہم صبح و شام ایک ایک کر لیں تو اس عشرہ مبارک کی رحمتوں کو کما حق کو تو سمیٹنے کی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش اللہ قبول فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ سیٹنگ میں ہم روزہ کے مقاصد، اس کے فوائد پر بات کریں گے، دوسرے عشرہ کی دعا، تیسرے عشرہ کے فضائل پر بات ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے نیکسٹ پروگرام کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دامن میں رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔